گے، کر دیکھیں گے، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے جس عقیدے کا ماننے والا ہو، چاہے جس خیال کا ہو، اس دنیا گیتی پر معزز سامعین کرام ہر مذہب والوں کا یہ دستور تھا کہ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کی فضیلت کی بنیاد پہ اگرچہ دوسرے مہینے میں لڑائیاں ہوتی تھی، اگرچہ دوسرے مہینے میں آپسی خرافات ہوتا تھا، دوسرے مہینے میں ایک دوسرے پر وار ہوا کرتا تھا، لیکن اس مہینے کی جب شروعات ہوتی تھی تو وہ لوگ لڑائیاں بند کر دیتے تھے، جھگڑا بند کر دیتے تھے، آپسی معاملات وہیں پر ختم کر دیتے تھے۔ اس لیے ختم کر دیتے تھے کہ اس مہینے کی تقدس کی بنیاد پر، لیکن بنی امیہ خاندان کا ایک ایسا شخص ہے جسے یزید پلید کہا جاتا ہے، جسے گمراہ کہا جاتا ہے، جس نے کلمہ حق کی حقیقت کو نہ سمجھا، اس نے اس مہینے میں امام الانبیاء کے یہ نواسے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر ان کے خانوادے کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ اس نے اس رحمت والے مہینے کا پامال کر دیا۔ معزز سامعین کرام، پتہ یہ چلا اس مہینے کو محرم الحرام اس لیے کہتے تھے کہ شریعت کے علاوہ جو بھی لوگ تھے اس مہینے میں لڑائی جھگڑا قتل و غارت بند کر دیا کرتے تھے، لیکن بنی امیہ خاندان کا وہ سب اس نے یہ ذات نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شاعر کہہ رہا ہے درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، بس ان کی نگاہوں کی دعا دیتے ہیں۔ کن کی نگاہوں کی دعا؟ جناب محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی دعا دیتے ہیں۔ وہ نگاہ مصطفیٰ جس کی ترجمانی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، بس ان کی نگاہوں کی دعا دیتے ہیں کہ جو ان کی نگاہوں کی جناب محمد رسول اللہ کی نگاہوں کی اگر ابو بکر پہ پڑی تو صدیق بن کے چمکے، عمر پہ پڑی تو فاروق اعظم بن کے چمکے، عثمان پہ پڑی تو غنی بن کے چمکے، علی پہ پڑی تو شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم بن کے چمکے۔ یہی نگاہ مصطفیٰ ہے۔ جب امام حسین پہ پڑی تو شہید اعظم بن کے چمکے۔ یہی نگاہ مصطفیٰ ہے۔ جب محی الدین پہ پڑی تو غوث اعظم بن کے چمکے۔ یہی نگاہ مصطفیٰ ہے۔ جب محی الدین پہ پڑی تو خواجہ غریب نواز بن کے چمکے۔ یہی نگاہ مصطفیٰ ہے۔ جب مقبول مشرق جہانگیر سمنانی پہ پڑی تو غوث العالم بن کے چمکے۔ یہی نگاہ مصطفیٰ ہے۔ جب مسعود پہ پڑی تو سید الشہداء بن ہند بن کے چمکے۔ پتہ یہ چلا شاعر کہہ رہا ہے جن جن پر نگاہ مصطفیٰ پڑی ان کا عالم یہ ہے کہ اگرچہ وہ درد میں ہے لیکن درد کا یہ عالم ہے جس پہ نگاہ پڑ جائے اس کا درد ختم۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بیٹا بیٹھو، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ بیٹھو ہمارے لال۔ اسلام نے ایسے لوگوں کو قوم کی ریڑھ کی ہڈی کہا، بے شک، سبحان اللہ سبحان جس اللہ۔ کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ شاعر کہہ رہا درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، بس ان کی نگاہوں کی دعا دیتے ہیں، اور جو بھی مجرم میرے آقا کے ہے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں۔ اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنو، عقل والوں کے نصیبوں میں کہا ذوق جنو، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کہے جانے سے نہ ملے اللہ، اللہ اللہ کہے جانے سے نہ ملے اللہ۔
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو غدا بنو ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں, جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. معزز سامعین کرام, ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کو ذہن میں کبھی مت لینا, اس لیے کہ تعداد ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. تعداد ان کی کم ہوتی ہے جن کا ایمان و اعمال کمزور ہوتا ہے. معزز سامعین کرام, آپ اس کو ذہن میں مت لیجئے. اس لیے ذکر حسین ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. یہ کرنے والے کرتے رہیں گے, منانے والے مناتے رہیں گے اور اس کا بدلہ پاتے رہیں گے. معزز سامعین کرام, آپ کو میں بتا دوں, اسی دنیا کے اندر آپ نے ایک ایسے جانور کو دیکھا ہوگا جسے دنیا کتا کہتی ہے. کتا کو آپ جانتے ہیں, کتا کا وجود کہیں اور کسی سے نہیں ہوا ہے, انسان کے جسم سے ہوا ہے. غالباً میں نے بتانے میں کوتاہی کی تھی حضرت آدم کے اس واقعے میں کہ حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا تھا تو شیطان جب دیکھنے کے لیے گیا تھا تو حسد کی بنیاد پر آپ کے پیٹ پہ تھوک دیا تھا. تو اللہ نے کہا تو اتنی مٹی کو نکال دیا جائے, اس سے کتا پیدا کیا گیا تھا. معزز سامعین کرام, آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا, کتا انسان کے مابین رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کتا بھوکتا, کتا اس طریقے سے کاٹنے دوڑتا ہے تو آپ اسے ڈھیلے سے مارے یا اینٹ سے مارے یا ڈنڈے سے مارے یا لاٹھی سے مارے, کتا اس لاٹھی کو نہیں بھوکتا ہے, اس ڈنڈے کو نہیں بھوکتا ہے, جس چیز سے اسے مار پڑی ہو اس کو نہیں بھوکتا ہے, بلکہ مارنے والے کو بھوکتا ہے. پتہ یہ چلا اس کتے کو یہ عقل ہے, یہ عقل سلیم ہے کہ انسان جس چیز سے مار رہا تھا, جس چیز سے مار رہا تھا وہ چیز طاقت والی نہیں تھی. معزز سامعین کرام, بلا تسبیح و تمثیل, معزز سامعین کرام, وہ کتا ہے. یہ لوگ جانتا ہے کہ پاور انسان کے اندر ہے. اسی طریقے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں, آپ کا پاور میں بتا دینا چاہتا ہوں, آپ بھی جان لیجئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہو, ولی ہو, علی ہو, عثمان ہو, غنی ہو. معزز سامعین کرام, انہیں پاور نہیں ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں, آؤ اپنی پاور تم دیکھو اور اپنی پاور دیکھو اور خدا جسے لے اس کا پاور کو دیکھو. آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے ووٹ دینے سے انسان پردھان بن جاتا ہے, ہمارے اور آپ کے ووٹ دینے سے انسان بدھائک بن جاتا ہے, ہمارے اور آپ کے ووٹ دینے سے انسان ایم پی بن جاتا ہے, ہمارے اور آپ کے ووٹ دینے سے لوگوں کے چننے سے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, وہاں پر ہمارے اور آپ کے چننے سے وزیر اعظم بن جاتا ہے. اس کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے, ملک کے اندر جہاں چاہے تباہی کر سکتا ہے, جہاں چاہے ویرانہ کر سکتا ہے, جہاں چاہے آبادی کر سکتا ہے. انسان جسے چن لے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے, ایم پی بن سکتا ہے, ودھایک بن سکتا ہے, پردھان بن سکتا ہے. جب اس کے ووٹ کے اندر اتنی طاقت ہے تو جسے خدا چن لے وہ امام الانبیاء, جسے چاہے ذوالنورین بنا دیا ہے, جسے چاہے غنی بنا دیا ہے. معزز سامعین کرام, دنیا دیکھتے تھے, تاریخ شاہد ہے, اتہاس گواہ ہے, ہسٹری بول رہا ہے. پوری کائنات میں کوئی ایسا انسان لے کر آؤ, کوئی ایسا فرد لے کر آؤ جو انبیاء کرام, نبیوں کی بیٹیاں, ایک ایک کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی ہو تو معزز سامعین کرام, تاریخ شادی یہ ہے شاہد ہو جائے گا. ہاں آئی ہے لیکن نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی آئی ہے, امام الانبیاء کی بیٹی آئی ہے, جانے کائنات کی بیٹی آئی ہے, سید الانبیاء کی بیٹی ہے آئی ہے. کون ہے؟ مختار کائنات جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی آئی ہے. آپ جانتے ہیں عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, 2 نور والا کہا جاتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا خانوادہ بول رہا ہے, میں ہوئی بنتا ہے 12 نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے 12 نور کا. نور کا برکت مصطفیٰ جانے رحمت ہے. اسی لیے تو دوسری جگہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. معزز سامعین کرام, آقا
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی کی ہے. کس سے کی ہے؟ عثمان غنی سے کی ہے. معزز سامعین کرام آپ جانتے ہیں بیٹی دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، تو اپنے رقتے جگر کو دینا معمولی بات نہیں ہے. سارے نبیوں کے سردار اپنی بیٹی کو دیے ہیں. جب حضرت رقیہ جنگ بدر کے موقع پر یہاں تک بیمار تھی، آپ کا انتقال ہوتا ہے. معزز سامعین کرام جنگ بدر کی فتح حاوی کو سنانے کے لیے جب اسامہ ابن زید بن ثابت آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام اس وقت تکبیر کر رہے تھے. میرے آقا نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی فرمائی ہے. اللہ اللہ، میرے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر اچھا نہ ہوتا تو اپنی بیٹی ایک کے بعد دوسری بیٹی نہ دیتا. ارے مصطفیٰ نے ایسے ایک نہیں کہا. میرے آقا ارشاد فرمائے اگر